جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1954۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب العالمین کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 1816۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے۔ آگے کام ارشاد فرمایا ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، فرمایا کہ جب وہ کھانا کھائے تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ فحمد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرے، پروردگار کا شکر ادا کیا کرے۔ اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ، فرمایا کہ جب وہ پانی پیے تو پانی پینے کے بعد بھی وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کرے۔ یہ دونوں عمل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن کے پسند ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2999۔ ان صہیب، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، فرمایا کہ یہ ایک نرالی شان مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے۔ وہ کون سی شان ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کا ہر حال خیر میں ہی ہوتا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کو خیر نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، فرمایا کہ یہ مومن بندے کے علاوہ یہ شان جو ہے کسی اور بندے کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ کون سی شان ہے؟ وہ یہ ہے ان اصابتہ سراء شکر فإن کان خیر لہ، فرمایا کہ جب بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالی کوئی نعمت بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے تو بندہ مومن اس پر شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، فرمایا کہ بندہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کرنے پر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن جب اس کو نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، تب بھی مومن بندے کے لیے خیر ہے۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ مصیبت کے اندر اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کر دیتا ہے تو اس پر بھی بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب عطا فرمائے جاتے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کے باب کے اندر اپنے رسالے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جب آپ پر کسی نے مہربانی کی ہے اور تو اس بات سے بھی قاصر ہے کہ تو اسے کوئی جزا دے دے، فرمایا پھر یہ کیا کر کہ تو زبان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر دیا کر، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر فرمایا کہ انسان کے اندر دو طرح کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شاکر، شاکر وہ بندہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر کوئی کرم فرماتا ہے
یا اسے کسی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے تو وہ بندہ اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شکور وہ بندہ ہوتا ہے جو بندہ اس کو نعمت نہ بھی ملے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اس آدمی کو شکور کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا کچھ یوں شکر ادا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری ایک نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے پھر دوسری نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں ایک فضل پر شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھ پر دوسرا فضل فرما دیتا ہے۔ میں تیری ایک عطا پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھ پر پھر دوسری عطا فرما دیتا ہے۔ اے پروردگار، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ اے داؤد علیہ السلام، اب آپ نے شکر ادا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ شکر کے یوں الفاظ ذکر فرمائے کہ اے میرے پروردگار، تو نے جو مجھ پر نعمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا، اس میں سب سے چھوٹی نعمت کو بھی شمار کروں اور اس کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دوں تو میری ساری عمر لگ جائے گی اور تیری اس چھوٹی نعمت پر بھی میں آپ کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب آپ نے میرا شکر صحیح طریقے سے ادا فرمایا۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے یہ بات لیتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، فرمایا یہ میرا بندہ عبد شکور ہے، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اس کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ فرمایا کہ جب وہ کبھی کھانا تناول فرماتے تو وہ پروردگار کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے، یا پانی نوش فرماتے تو اس پر بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے۔ آپ چل پڑتے تو اس بات پہ بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے چلنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ فرمایا ہر پل اپنے پروردگار کا حضرت نوح علیہ السلام شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، فرمایا یہ بندہ سب سے زیادہ میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، فرمایا کہ نعمت کا چرچا کرنا ایک طرح کا نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں سالم وجود عطا فرمایا، ہمارا پورا وجود جو ہے وہ بالکل سالم ہے، بالکل درست ہے۔ ان کو دیکھا جائے جن کے ہاتھ نہیں یا پاؤں نہیں، اس بات پہ بھی ہمیں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے ہمارا جسم بالکل سلامت عطا فرمایا ہے، ہمیں گھر کی بھی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ کی بھی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کا چرچا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بھی اس پروردگار کا ہم پر خاص کرم اور فضل ہے، گویا کہ یہ بھی شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ زوال نعمت کو دعوت دے رہا ہے۔ تو ان تمام احکام قرآن اور احادیث رسول اور ائمہ کرام کے جتنے بھی اقوال پیش کیے، ان تمام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندہ مومن پر مزید کو مالا مال فرما دے گا۔